ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے شکر کے حوالے سے۔ حدیث شریف مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی، وہ بہت بگڑا اور کھجور نہ لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کھجور دی، اس نے بخوشی لے لی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم فرمایا، اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے فرمایا اسے لے جاؤ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے پاس سے 40 درہم ہیں وہ اسے دلوا دو۔ تفسیر ابن کثیر۔ دوسرے سائل کو اس کی شکر گزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عطا فرمایا۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناشکروں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، یہی ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ 4 چیزیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو 4 چیزوں سے کبھی غافل نہ رہے: 1 احسان کے ذکر سے، 2 نعمت کے شکر سے، 3 خدمت سے، 4 خاتمہ کے خوف سے۔ اور اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو دوست رکھتا ہے، اور دوسری 4 چیزیں ان 4 چیزوں کی قیمت ہیں۔ 1 اطاعت کو دوست رکھتا ہے اور اس کی قیمت جنت ہے۔ 2 توبہ کو دوست رکھتا ہے اور اس کی قیمت مغفرت ہے۔ 3 بندے کی دعا کو دوست رکھتا ہے اور اس کی قیمت قبولیت ہے۔ 4 شکر کو دوست رکھتا ہے، اس کی قیمت نعمت ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے بند کرنا چاہیے: 1 محبت کو خدمت سے، 2 علم کو لکھنے سے، 3 ایمان کو نماز سے، 4 نعمت کو شکر سے۔ کیونکہ بے خدمتی صحبت کو بھول جانا، علم کو، نماز نہ ہونا، ایمان کو، ناشکری نعمت کے ضائع ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہے۔ قوم سبا کے حوالے سے ایک خوبصورت مشہور واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ قوم سبا ایک مشہور قوم گزری ہے جس کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انہیں ملی ہوئی تھیں، بہت عیش و آرام سے یہ قوم اپنی زندگی گزارتی رہی۔ تفسیر معلم التنزیل اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، ملک یمن میں سبا کی قوم بڑی خوشحال و آباد تھی۔ زمین نہایت سرسبز، پھول پھل بکثرت، میلوں تک میووں کے باغات، باغوں میں بے شمار پھل، لا مقطوعہ لا ممنوعہ، جنت کی کیفیت سال در سال پر موقوف نہ ہوتی۔ میووں کی وہ کثرت کہ جس کا جی چاہے ٹوکرے بھرے مفت لے جائے، کسی کی روک تھی نہ ٹوک، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو لے جاؤ۔ پھل اس کثرت سے گرتے تھے کہ مسافر نے اپنے سر پر ٹوکرا رکھا، 150 قدم باغ میں راستہ چلا، راستہ ٹوکروں میووں سے بھر گیا، نہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت، نہ زمین پر گرے پڑے پھل اٹھانے کی حاجت۔ یہ حکم تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ انسان ہمیشہ نافرمان رہا ہے۔ شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند واعظ و نصیحت کی گئی، کب مانتے تھے؟ آخر پانی کی ایسی زبردست ہے کہ سارے باغ جڑ سے اکھڑ کے، کہیں پتہ نہ لگا وہ باغ خیاب و خیال ہو گئے۔ جب پانی کی رو خشک ہوئی تو باغوں کی جگہ اندرائن کے پھل اور جھاڑ کے درخت اور جنگلی جھاڑی کے بیر پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ سورہ سبا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھا کر اس کو شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر تیز بہاؤ کے پانی کا نالا بھیج دیا، اور ہم نے ان ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درخت والوں تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کے بدلے میں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ زمانوں کی صورت میں کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ باوجود میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ریل پیل، پھلوں اور کھیتوں کی بے شمار روزی کے سیل ارم کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے اور ایک ایک بوند پانی کو ترس کے، یہ پکڑ، یہ عذاب، یہ تنگی اور یہ سزا جو انہیں پہنچی، اس سے ہر صابر شاکر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں، عافیت کو ہٹا کر آفت لانے کا باعث بنتی ہیں۔ مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تعجب خیز فیصلہ کیا ہے
کہ اگر سے راحت ملے اور شکر کرے تو اجر پائے، اور اگر سے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اجر پائے۔ سبحان اللہ۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹ کے ذریعے دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا دلی شکریہ۔